بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اشفاق، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم اس ویڈیو لاگ میں کچھ بات کریں گے امریکہ کے سیاسی حالات کی، کچھ بات کریں گے ہم ہندوستان کی کسان تحریک کی، پھر ہم آئیں گے اپنے پاکستان کے حالات میں جہاں پہ ہزارہ کمیونٹی کے کچھ اپڈیٹس آپ کو بتائیں گے اور کچھ پاکستان کی ڈیولپمنٹس اور اچھی باتوں پر ہم بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں ناظرین، سب سے پہلے ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہوئے امریکہ کے حوالے سے۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ 2020 اور 21 کے الیکشن میں جس طرح جو بائیڈن کو کی جو مثال فتح حاصل ہوئی اور ذلت بری شکست کا سامنا کرنا پڑا ٹرمپ کو، لیکن ٹرمپ نے ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس الیکشن کے نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا اور جوؤں کی طرح اقتدار سے چمٹے رہنے کی کوشش میں وہ مزید ذلیل و خوار ہو گیا۔ ناظرین، یہاں پہ اختتام نہیں کیا، بلکہ اس سے 2 قدم اور آگے جا کر اس نے وائس پریزیڈنٹ مائک پینسن کو ایکٹ 25 کے تحت اس جیت کو توثیق نہ کرنے پر زور دیا، لیکن مائک نے اس کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا اور ڈیموکریٹک کے جو بائیڈن کی فتح کی تصدیق کر دی۔ اس کے بعد پھر ٹرمپ نے مزید اور آگے جا کے اپنے سپورٹرز کو ورگلایا، اکسایا، ٹویٹر کے ذریعے اکسایا اور ایک بس مارچ کا ایک ڈرامہ کیا گیا جس نے پورے امریکہ کی جو ریاستی اداروں کو نہ صرف پریشان کر دیا بلکہ امریکہ کا نام بھی پوری دنیا میں بدنام ہوا اور انتظامیہ کے ساتھ شرم سے جھک گئے کہ وہ ملک جہاں پہ تیسری دنیا کے لوگ آ کے اپنے مسائل پیش کرتے تھے، وہاں ان کو اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ انہی امریکی سپورٹر، ٹرمپ کے سپورٹر جو ہیں، جنہوں نے ایوان بالا میں نہ صرف حملے کیے، توڑ پھوڑ کی، بلکہ ایک اور سمیت 5 انسانوں کا قتل بھی کیا، جس کی وجہ سے ریپبلکن پارٹی کے کچھ سینیٹرز بھی ناراض ہوئے۔ اور اب بات یہاں پر جا چکی ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لوگ ارکان اب یہ سمپل اقتدار ٹرانسفر نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ 21 جنوری سے پہلے ٹرمپ کے خلاف ایک امپیچمنٹ کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تاکہ اسے ذلیل کر کے نکالا جائے۔ اور ادھر ٹرمپ نے بھی جو 21 جنوری ہے اس کی کارروائی میں حصہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ تقریباً 150 سال کے بعد امریکہ میں اس قسم کا واقعہ پیش آیا کہ کوئی صدر انتقال کی موجودگی میں اس کے اپنی موجودگی میں نہ کرانے اور نہ اس میں شمولیت اختیار کرے۔ تو یہ عجیب واقعات جو ٹرمپ کی وجہ سے ہو رہے ہیں، جو اس کی اپنی پارٹی میں ذلت کا باعث بن رہا ہے۔ یہ خود اسی کی اسپیکر نے کہا ہے کہ اس قسم کے امریکہ کو چاہیے کہ اس قسم کے انسانوں کو آئندہ پارلیمنٹ اور ایوان میں داخلے سے روکا جائے۔ یہ مخطوب الحواس شخص یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کچھ فوج نے اس کو بہت برے فیل کیا ہے اور برے تاثرات آ رہے ہیں۔ تمام جو امریکی جو سابقہ وزیر دفاع رہے ہیں، انہوں نے بھی ٹرمپ کو ایک خط لکھا ہے اور اس میں کہا ہے کہ آپ اس قسم کے جو تجربات ہیں سے دور رہیں اور فوج کو اس میں انوالو نہ کریں۔ تو ناظرین، اب یہ حالات ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا ڈیموکریٹک پارٹی اس میں کامیاب ہو جاتی ہے امپیچمنٹ کرنے میں، اور کیا اسے نکالا جا سکتا ہے پہلے کہ نہیں۔ یہ دیکھتے ہیں آئندہ حالات میں، ہمیں پتہ چل جائے گا چند روز میں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ٹرمپ کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اسے بھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے، بلکہ مستقل بند کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ہیں امریکہ کے حالات۔ اب چلتے ہیں ہندوستان میں جو تحریک چل رہی ہے، کسان تحریک، تیسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے۔ بائیں بازو کے مفکر بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، بہت سارے کھلاڑی، بہت سارے گلوکار، اداکار بھی کسانوں کے حق میں بول رہے ہیں اور مودی کو برا کہہ رہے ہیں۔ وہاں پہ خالصتان تحریک کے نعرے لگ رہے ہیں، جناح زندہ باد کے نعرے بھی لگ رہے ہیں، لیکن مودی سرکار ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ جو بھارت کے جو چیف اکانومسٹ ہیں ورلڈ بینک میں اور اسی طرح IMF میں، وہ بھی مودی کی پالیسی کو صحیح قرار دے رہے ہیں۔ رون ملکا جو ہے سفیر ہے اسرائیل کا، وہ بھی مودی کی پالیسی کو صحیح قرار دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہی اصطلاحات ہیں۔ ناظرین، اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ 3 جو ایکٹ ہیں جس سے کسانوں کو اعتراض ہے۔ ایک میں یہ ہے
کہ آپ کو ذخیرہ اندوزی کو الاؤ کر دیا گیا ہے کہ آپ جتنے ذخیرہ اندوزی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، یہ کوئی قانونی جرم نہیں ہوگا۔ دوسرا، آپ کے ساتھ کوئی بھی کمپنی آپ کے ساتھ ڈائریکٹ معاہدہ کر سکتی ہے، آپ کے ساتھ کوئی بھی کسی کسان کے ساتھ معاہدہ کر سکتی ہے، کسی قسم کا بھی جو کسان کے اجناس کے حوالے سے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی دوسری منڈی میں جا کے بیچ سکتے، دوسری جگہ پہ جا کے بیچ سکتے ہیں اس طرح۔ تو اس سے جو نقصان ہوگا وہ تاجر برادری کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، کسان برادری کو نقصان ہوگا، تقریباً 6% کسانوں کو اس میں فائدہ ہوگا، جبکہ تاجر برادری کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور کوئی بھی ان کے پاس، کسانوں کے پاس کوئی بھی جو دفاعی پوزیشن وہ نہیں رہے گی، جس کی وجہ سے یہ احتجاج زیادہ دن بدن بڑھ رہا ہے اور اب مزید پھیلنے کا اور خطرہ ہے۔ جب سے مودی آئے اس نے کوئی ایسے اقدام کیے دوسری ٹرم میں جس سے اس کا نہ صرف گراف بلکہ اس کے فیصلوں سے حکومت کو بھی بہت نقصان ہو رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوتا ہے۔ آتے ہیں اپنے پاکستان کی طرف۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہزارہ برادری کی۔ ناظرین، میں نے پچھلی ویڈیو میں بروٹل کلنگ آف دا ہزارہ کمیونٹی میں آپ کو کچھ بتایا تھا، ہزارہ کمیونٹی کے بارے میں کہ یہ کون ہے۔ بیسیکلی میں تھوڑا اور آپ کو ایڈ کرتا چلوں کہ کہتے ہیں کہ یہ چنگیز خان کی نظر سے ہیں، اور انہیں ہزارہ وال یا ہزارہ کمیونٹی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وقت جب چنگیز خان حملے کرتا تھا تو یہ ہزار کے جتھے میں حملے کرتے تھے، جہاں بھی جاتے تھے ہزار لوگ مل کر حملہ کرتے تھے، تو اس لیے انہیں ہزار جات کہا جاتا ہے، وہیں سے یہ ہزار جات میں شروع ہزارہ وال۔ تو پھر آگے چلتے ہوئے جس طرح افغانستان کے چاروں صوبوں میں یہ تقریباً بڑی مقدار میں ہیں، لیکن زیادہ تر ان کی تعداد جو ہے بامیان اور ہرات میں ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انہوں نے جس طرح جب ان پہ امیر عبدالرحمن خان کے دورہ حکومت میں ان پر ظلم ہونا شروع ہوا تو انہوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی، اور پھر یہاں پہ انہوں نے مچھ علاقہ جو ہے لیز لیا۔ اس وقت کوئٹہ جو تھا، کوئٹہ کو مری آباد نام تھا اس کا پرانا نام۔ تو اس طرح اب یہاں پہ ان کا کیا مسئلہ ہے کہ یہ ان ہزارہ وال کو، یہ ہزارہ کمیونٹی کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ اس وقت کہ 18 سال میں تقریباً 1600 سے زیادہ افراد چن کر قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں ہو رہا ہے ایسا۔ ہندوستان کے کے ایک ایجنٹ نے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں اس نے ایک لکھا ہے اندرا گاندھی کے بارے میں کہ اس نے مسٹر این.آر. کاؤ کے ساتھ مل کر 1967 میں ایک منصوبہ بنایا جسے کاؤ پلان کہتے ہیں۔ اس میں پاکستان کے چاروں صوبے اور مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کا انہوں نے پورا منصوبہ بنایا، اور باقاعدہ اس میں پوری تفصیل بتائی کہ بھئی کس طرح میں پاکستان کے ہر صوبے میں نسلی فسادات کیے جائیں گے، غیر اقلیتوں کو اقلیتوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، بڑے بڑے جو ان کے مذہبی رہنما ہیں انہیں قتل کیا جائے گا، اور اس قسم کا منصوبہ بنایا، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے مشرقی پاکستان میں اس کی پریکٹس کی، کس طرح مکتی بانی کو لا کر وہاں پہ رکھا گیا، اور کس طرح پاکستان کی فوجیوں کی وردی پہن کر ان کے فوجیوں نے، مکتی بان کے آدمیوں نے بنگلہ دیش کی عورتوں کے ساتھ زیادتی کی، ان کے ساتھ برا برتاؤ کیا، جس سے پاکستانی فوج کے خلاف بنگلہ دیش مشرقی پاکستان میں نفرت پیدا ہو گئی، اور جہاں وہ کسی فوجی کو دیکھتے وہیں پر اسے مارنا شروع کر دیتے تھے۔ تو فوج ایک بند ہو کر رہ گئی تھی ایک علاقے میں، اور باہر نہیں جاتے تھے اکیلے یا 2-3 آدمی ہو گئے، کیونکہ لوگ ان کے دشمن ہو گئے تھے۔ جو مکتی بہانی نے جو ایسا پھر کیا ہوا کہ پھر ہمیں سانحہ مشرقی پاکستان کا جو ایک سانحہ ہے وہ برداشت کرنا پڑا، اور شاید یہ سانحہ ہماری اس پہ لکھا گیا ہے کہ ہم ہر سال اسے ایک افسوس کے ساتھ مناتے ہیں، جس میں ہماری ایک بڑی فوج بھی ان کے قبضے میں چلی گئی تھی۔ تو یہ اس طرح ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب تقریباً 18 سال سے یہ چن کر قتل کرتے ہیں شیعہ برادری کو خاص کر۔ اب یہ جو ہیں، ان کے جو چہرے ہیں، ان کی جو رنگت ہے اور ان کا جو نقش ہے وہ چائنیز طرز کے ہیں، اس لیے آسانی پہچانے جاتے ہیں، اور انہیں پہچان کر ان کو ٹارگٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرے ان میں اور فرق ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو ٹارگٹ کر کے قتل کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ہمارے پاکستان میں کئی بار کئی مذہبی بڑے اہل تشیع اور اہل سنی اور مکتبہ دیوبندی کے علماء کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، لیکن آفرین ہے ہمارے مکتبہ علماء کو، مکتبہ فکر کو، کہ انہوں نے کسی بھی اسی قسم کی نسلی
فسادات کو جنم نہیں ہونے دیا اور کنٹرول رکھا، اور اپنے کارکنان کو اور اپنے تمام فالوورز کو انہوں نے کنٹرول کیا، کیونکہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ان کے یہ منصوبے تو پاکستان میں بہت بڑا نقصان ہوتا۔ تو ناظرین، یہ چیزیں جو ہیں یہ امریکہ، اسرائیل اور ہندوستان یہ پاکستان میں کرا رہا ہے سب مل کر۔ نیتن یاہو جو تل ابیب میں ہے ان کا، اور ٹرمپ کا، اور یہ تینوں کا ایک منصوبہ تھا ٹرائی کا، لیکن ادھر نیتن یاہو کی حکومت بھی ختم ہو گئی، ٹرمپ بھی گیا، اور مودی جو ہے وہ مودی تو خود مزدار میں پھنسی ہوئی اس کی کشتی۔ تو پاکستان کو یہ ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کا ایٹم بم تو ان کی آنکھوں میں شروع دن سے ہی کھٹک رہا ہے کہ یہ اسلامی بم اسے کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہیں صورتحال ہزارہ کمیونٹی کی۔ اگر ہم کچھ بات کر لیں پاکستان کی معاشی اشاریے کی، کہ معاشی اشارے بہت اچھے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ پاکستان نے 1 ارب ڈالر سے زیادہ برطانیہ میں جو ہے ایکسپورٹ کی ہے، برآمدات کی ہیں، یہ ایک بہت بڑا فگر ہے۔ پاکستان اس سے پہلے کبھی بھی 85 کروڑ سے اوپر نہیں گیا، یہ پہلی مرتبہ 1 ارب ڈالر سے بڑھ کے یہ ایک فگر گیا ہے۔ اسی طرح ایک مہینے میں، دسمبر کے مہینے میں 400 ملین ڈالر امریکہ میں برآمدات کی ہے، اور تقریباً 6 مہینے میں 2 ارب ڈالر سے زیادہ امریکہ میں برآمدات کیے۔ ناظرین، پاکستان کا ٹیکس کلیکشن بھی اچھا ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے وہ 2240 کے قریب ارب کے قریب 6 مہینوں میں یہ ٹیکس کلیکٹ کیا ہے ایف پی آر نے۔ یہ ایک بہت بڑا فگر ہے۔ اس سے پہلے جو ہمارا 2018-19 تک جو ہے 3800 کے فگر تھا، ارب کے تھا یہ فگر، لیکن الحمدللہ پہلی مرتبہ یہ 2200 کچھ ارب جو ہے یہ 6 مہینے ہو گئے۔ تو اس طرح ہم 4000 کے فگر کو انشاءاللہ اگر یہی حال رہا تو 4000 کے ارب کے فگر کو کراس کر کے 4.5 اور 5 ارب کے فگر میں داخل ہو جائیں گے، جس سے پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی، کیونکہ ہمارا تمام جو ٹیکس کلیکشن ہے تقریباً اس سے آدھے سے زیادہ ہمارے قرضوں میں جاتا ہے۔ باقی ہمارے پاس ہمارے اخراجات کے لیے پیسے باقی نہیں بچتے۔ پاکستان کے پاس کوئی اور منرلز نہیں ہیں جسے بیچ کے پاکستان اپنے ان اخراجات کو پورے کرے، تنخواہیں دے، باقی اخراجات ہیں وہ پورے کرے۔ تو یہ بہت ضروری ہے ٹیکس ریفارم لانا، ٹیکس بڑا کلیکٹ کرنا۔ پاکستان پیپل پارٹی نے جو ٹیکس جو ریفارم میں بہت اچھی کی ہیں، پہلے 5 صفحات کا ایک پیپر ہوتا ہے، پر کرتے کرتے جو ایک تاجر کا دماغ گھوم جاتا تھا، ابھی انہوں نے صرف 1 صفحات کا کیے ہے اور صرف 20 ٹرم لکھی ہیں اس میں۔ پہلے تقریباً 100 وہ فل کرنا پڑتے تھے، ابھی صرف 20 ٹرم فل کر کے آپ کو آسان بنا دیا گیا ہے، اور اس سے جو ہے کہ آپ کو سب کو بڑا فائدہ یہ ہوگا تاجر برادری کو، کہ وہ لیگلائز ہو جائے گا ان کا کام۔ وہ ٹیکس ضرور دیں گے لیکن ان کو فیسلٹیز بھی ملیں گی، کئی چیزوں میں فیسلٹیز ملیں گی۔ آپ جب پراپرٹی خریدیں گے، کوئی اچھی گاڑی خریدیں گے، آپ کو ٹیکس ریٹرن کم دینا پڑے گا، کیونکہ آپ فائلر بن جائیں گے۔ تو یہ اچھی چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ اور دوسری ایک اور اچھی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ آئی ڈی پیز کے ساتھ حکومت پاکستان کے معاہدے دوبارہ ہو رہے، ریکنسیڈرنگ ہو چکے ہیں تقریباً، ابھی باقاعدہ اس کا اعلان نہیں کیا گیا۔ اگر یہ ہو جاتے تو پاکستان حکومت کو 800 سے 1000 ارب تک سالانہ بچت ہوگی۔ اس کا فائدہ ایک دم نہیں ہوگا، فائدے ہمیشہ آہستہ آہستہ ہوں گے۔ آپ کو کم از کم اگلے سال یا اس سے اگلے سال جا کے ان چیزوں کے فائدے ہوں گے، کیونکہ یہ لانگ ٹرم ڈیسیژنز ہوتے ہیں، ایک دم اس کا عمل نہیں ہوتا کہ آج پٹرول کا ریٹ آج سے وہ تو آج سے ہی نافذ ہو جائے گا، نہیں۔ یہ آپ کے اس کے ثمر آپ کو ملیں گے کچھ ٹائم کے بعد۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں صبر رکھنا ہے، انشاءاللہ حکومت کے ساتھ ہم نے تعاون کرنا ہے، کیونکہ حکومت ہماری بہتری کے اچھے فیصلے کر رہی ہے۔ ابھی دیکھیں 2 بڑے ڈیم پاکستان کی 60 سالہ تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ 2 بڑے ڈیم بن رہے ہیں۔ اس کا فائدہ حکومت کو نہیں ہوگا، اس کا فائدہ آگے چل کے 5 سے 10 سال کے بعد جا کے عوام کو ہوگا، لیکن اس سے حکومت کو وقتی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ انشاءاللہ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے لانگ ٹرم اس کے لیے ہیں۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان بہت آگے جائے گا انشاءاللہ۔ بہت ساری چیزیں اچھی ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں غلط بھی ہو رہی ہیں، ہم نے ان کو فیس بھی کرنا ہے، ان کو برداشت کرنا ہے، کیونکہ ہر اچھی چیز کے لیے، ہر اچھے وقت کے لیے برے وقت سے گزرنا پڑتا ہے۔ جیسے اسامہ صدیقی کے کیس میں جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اس نے فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے، یہ ٹارگٹ کلنگ ہے، یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے، اور اس میں پولیس اور پولیس کے افسران کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ بہت اچھی بات ہے یہ
اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہ کھاتے یہ بند کر دی جاتے تھے یا فیور دی جاتی تھی، لیکن اس مرتبہ فیور نہیں دی گئی، بلکہ اس مرتبہ پولیس کو مورد الزام ٹھہرایا گیا کہ جان بوجھ کر یہ فائرنگ کی گئی ہے۔ ناظرین دیکھتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی آپ کو مزید اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے سب گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔